اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم صدق اللہ العلی العظیم. صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. عشرہ اولی محرم الحرام ہے. ہم دعا کے موضوع پہ آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہے ہیں اور سلسلے کی 7ویں مجلس ہے. دعا ایک ایسا موضوع ہے کہ جو ہر آدمی سے مربوط ہے اور ہر انسان کی زندگی کے اندر اس دعا کا اثر ہے. کئی مرتبہ انسان کی نفسیات پہ دعا کا اثر ہوتا ہے. انسان پریشان بھی ہو تو دعا مانگنے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے. ایک تو دعا کا اثر ہے، دوسرے خود مانگنے کا اثر ہے. تھوڑی سی توجہ. مانگنے کا بھی تو اپنا ایک اثر ہے نا، کیونکہ جب آپ مانگ رہے ہوتے ہیں تو انسان جب بات کرتا ہے نا کسی سے تو دیکھتا ہے میں مخاطب کس سے ہوں، اگر اس بات کو پہنچا پاؤں. دیکھیں، دو چیزوں کا خزانہ ہمارے پاس ہے جو عالم اسلام میں کسی اور مکتب کے پاس نہیں. دیکھیں، قرآن سب کے پاس ہے، احادیث سب کے پاس ہے، لیکن دو چیزیں صرف اہل بیت کے ماننے والوں کے پاس ہیں. ایک کثرت سے دعائیں اور دوسرے کثرت سے زیارات. کسی اور مکتب کے پاس نہ اتنی دعائیں ہیں نہ اتنی زیارات. اچھا، حدیث میں بھی معصوم کے مقام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے حدیث یا خطبہ کہا ہوتا ہے لوگوں کے معیار کو دیکھ کر کے. لیکن دو چیزوں سے ان کی عظمت کا پورا اندازہ ہوتا ہے، ایک دعا اور دوسرے زیارت. تھوڑی سی توجہ. دیکھیں، حدیث میں وہ اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں لیکن مجمع کو مد نظر رکھتے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، لیکن جب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو خالق سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب زیارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دوسرے معصوم کی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب دعا اور زیارت میں پڑھنے والے بھی معصوم، دعا جس سے مانگ رہے ہیں وہ خالق، یا زیارت پڑھ رہے ہیں تو وہ معصوم. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب یا چلیں میں الفاظ پلٹ کے کہہ دیتا ہوں. تو جو دعا پڑھنے والا یا زیارت پڑھنے والا ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہے
اور جن سے پڑھ رہے ہیں جن کی دعا یا جن کی زیارت ان میں بھی کوئی کمی نہیں. تو ائمہ کے عروج کا اندازہ ان کی دعاؤں سے اور زیارات سے ہوتا. تو بس جانے گرام ہمارے پاس دعاؤں کے مختلف مجموعے ہیں. میں نے اس دن بھی چند کتابوں کے نام لیے تھے, کل بھی اور گزشتہ دنوں میں. تو شیخ بہاؤالدین عاملی کی مفتاح الفلاح جس میں بے انتہا دعائیں, اور عرفان کی کتابوں کے اندر مفتاح الفلاح بہت بڑی کتاب, اس کے بعد ہے اقبال الاعمال. اگلی کتاب کا نام ہے اقبال الاعمال. یہ ہے سید ابن طاؤس کی کتاب. بہت بڑے سید ابن طاؤس حلی, علامہ حلی سے پہلے گزرے, بہت بڑے عالم. اور کہتے ہیں کہ جو ہمارے دو عالم ایسے کہ جب چاہتے تھے امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے تھے, ان میں سے ایک سید ابن طاؤس. تو بہت پہنچے ہوئے تھے. تو ان کی کتاب ہے اقبال الاعمال. اعمال کی قبولیت, چلیں میں آپ کی زبان میں بس پہ, اقبال یہاں پہ اردو والا اقبال نہیں ہے بلکہ قبولیت. تو اعمال کی قبولیت کیسے ہو, تو انہوں نے رجب کے سارے ایک پوری جلد ہے صرف ماہ رمضان کے اعمال, رجب شعبان کے ہر مہینے کے اعمال بتائیں. اور علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی عرفان کی درجات طے کرنا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ کتابیں پڑھے. تو جب ان کی کتاب پہ پہنچ جائے اور سارے اعمال کر لے, سارے اعمال کرے, یہ نہیں کہ پڑھ لے, ایک ہوتا ہے پڑھنا, ایک ہوتا ہے عمل کرنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. قرآن میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اس کے بعد اللہ کو حکم دیتا ہے. کچھ صرف پڑھ رہے ہوتے ہیں, کچھ پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے. تو اب اللہ نے صفات بتائی ہیں کہ مومن میں کیا کیا ہونا چاہیے, وہ اپنے اندر کمالات پیدا کریں. اب اقبال الاعمال کتاب پڑھنا نہیں, ان کو سب کو اعمال کو بجا لانا. اور آخری کتاب جو ہمارے اعمال کی مانی جاتی ہے وہ ہے صحیفہ سجادیہ. یہ مولا سجاد کی اپنی دعائیں. ایک بہت بڑے مستبصر جسے کہا جاتا ہے کانورٹ یا ریورٹ, ایک انگریز جو مسلمان ہوئے, شیعہ ہوئے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی شیعہ ہونے کا سبب, کیسے آپ شیعہ ہو گئے؟ آپ انگریز تھے, کرسچن تھے, مسلمان ہوئے, شیعہ کیسے ہوئے؟ تو کہنے لگے کہ جب میں نے اہل بیت کی دعائیں پڑھی نا, تو میں نے اندازہ یہ لگایا کہ اگر میں کسی آدمی سے کہوں تمہیں 5 سال مہلت دی جاتی ہے پی ایچ ڈی کے لیے, آخر میں سند دی جائے گی پی ایچ ڈی کی, 5 سال ٹائم ہے, وظیفہ بھی ملے گا, آرام اور سکون سے بیٹھ کے ایک ایسی دعا لکھ دو جو ائمہ نے مانگی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کوئی سوچ کے لکھنا چاہے تو نہیں لکھ سکتا. جو امام سجاد نے یا ائمہ اہل بیت نے فی البدیہہ دعائیں مانگی. پتہ نہیں فی البدیہہ کی اصطلاح سمجھتے ہیں نا حضرات. فی البدیہہ یعنی سوچے سمجھے نہیں, آن دا اسپاٹ. آن دا اسپاٹ مثال کے طور پہ کسی نے, میں اس کو سمجھا دوں تھوڑا سا, فی البدیہہ کو سمجھانے کے لیے مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے. اب یہ جو شاعری سے شغف رکھتے ہیں وہ تو پہنچ گئے ہوں گے کہ فی البدیہہ یعنی آن دا, وہیں پہ فوراً کسی نے مرزا غالب سے کہا بھئی اس موضوع پہ, انہوں نے اسی وقت غزل کہہ دی. اسے کہتے ہیں فی البدیہہ غزل. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آن دا اسپاٹ وہیں پہ کلام کہنا, اسے کہا جاتا ہے فی البدیہہ. کسی نے مولا سے کہا یا علی, عربی زبان میں 27 حروف تہجی ہیں, الفابیٹیکل لیٹرز ہیں 27, الف سے لے کے یہ تک. سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ تو مولا نے فرمایا الف. اب وہ یہ سوچ رہا تھا بھئی یہ کہیں گے میں ذرا سوچ لوں, سارے الفاظ ذہن میں لاؤں تو پھر بتاؤں گا. تو مولا نے آن دا اسپاٹ وہیں پہ فی البدیہہ کہا الف. کہا یا علی, سب سے زیادہ جو لفظ حرف استعمال ہوتا ہے وہ الف ہے. مولا نے کہا یا علی آپ سوچ کے آرام سے سکون سے ایک ایسا خطبہ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں جس میں الف نہ آئے؟ مولا نے کہا ابھی سن. مولا نے کہا ابھی سن, میں خطبہ دیتا ہوں, پورے خطبے میں الف نہیں آئے گا. اب وہ حیران و پریشان کھڑا سننے لگا کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا حرف ہے الف. مولا نے پورا خطبہ دیا, آج تک مشہور ہے خطبہ بدون الف. پورے خطبے میں الف نہیں آیا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ارے جو سوچ کے بتائیں, پوچھ کے بتائیں, اس سے پوچھیں, اس سے پوچھیں, کہیں سے جواب نہ ملے تو بیٹی سے پوچھیں. ایسے افراد حجت خدا نہیں ہو سکتے. حجت
حجت خدا وہ ہوتا ہے جو فی البدی جواب دے. آج تک ہمارے کسی امام سے کسی نے سوال کیا ہو اور انہوں نے یہ کہا ہو سوچ کے بتاؤں گا, پوچھ کے بتاؤں گا, کل آ جانا, کل بتاؤں گا, بلکہ جس زبان میں سوال آیا اسی زبان میں جواب دیا, جس رفتار سے سوال آیا اسی رفتار سے جواب دیا, جس کتاب سے سوال آیا اسی کتاب سے جواب دیا. میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ ختمی مطلب تشریف فرما ہے اور آپ کے دائیں زانو پہ امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے, 3 برس کے یا 4 برس کے صحابہ کا مجمع ہے. اچھا, پیغمبر کی اکثر عادت تھی کہ اپنے کسی نواسے کو آغوش میں لے کے بیٹھتے تھے, ممبر پہ بھی آغوش میں لے کے جاتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھائی, ممبر اور محراب ہے عبادت کی جگہ, نہیں ہے مجمع, یہ لاڈ پیار کی جگہ نہیں ہے. مجھے اپنے بچوں پہ پیار آ رہا ہے تو گھر میں پیار کروں گا. مسجد جگہ ہے عبادت کی, ممبر جگہ ہے عبادت کی. اگر پیغمبر محراب میں پشت پہ حسین, پتہ نہیں لوگ ہیں, ممبر پہ گود میں حسن, تو بتا رہے ہیں یہ ممبر پہ محراب میں عبادت کر رہا ہوں, محبت نہیں. یہ پیغمبر امت کو عبادت سکھا رہے ہیں کہ یاد رکھنا عبادت کرو تو ایسی کرو. اب اگر پیغمبر کسی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو یہ باپ بیٹی کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے, یہ رسالت عصمت کی تعظیم سکھا رہی ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. ایک اور جملہ سن لیجئے, اب اگر رسول خدا غدیر میں کسی کو بازوؤں پہ بلند کر دے تو یہ بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا, ختم نبوت امامت کو سمجھا رہی ہے. اور فرمایا تھا جانے کی. تو اب یہ جتنے پہلوؤں سے دیکھیں گے, معصومین جب دعا کا ذخیرہ پیش کر رہے ہوتے ہیں تو ان دعاؤں میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے. تو میں نے کہا نا کہ اوروں میں اور معصومین کی دعاؤں میں بڑا فرق ہے. بھئی اور کوئی مانگ رہا ہو اس کا مانگنا اور ہوگا, پتہ نہیں بات پہنچ رہی کہ نہیں, اور معصومین کی دعا کا اثر اور ہوگا. حتیٰ میں ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں, برا محسوس نہ کیجیے گا, ہم 14 سے انبیاء کا بھی مقابلہ نہیں کرتے. صحابہ کی تو بات ہی نہیں ہے. گرامی, جناب موسیٰ کی اتنی دعائیں ہیں, انبیاء کی اللہ نے قرآن میں دعاؤں کا ذکر کیا ہے. اگر بات پہنچ رہی ہو تو جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ وآلہ السلام وہ کسی مقام سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک آدمی جو ہے اس نے جناب موسیٰ سے شکوہ کیا. یہ کیچوا کہتے ہیں, ورم انگلش میں کہتے ہیں, ارتھ ورمز جو کالے رنگ کا جو آدھے نا بارش ہوتی تو نکل آتا ہے, وہ مٹی کھاتا ہے. تو اس نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے کلیم اللہ, یہ کیچوا بنانے کی اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ بے وجہ بارشوں میں نکل آتے ہیں جگہ جگہ پہ جو ہے یہ بشکل سے بدنما سے, کیا یہ اس نے سوچتے برائیاں سیکھی. جناب موسیٰ نے کہا تجھ میں اس میں زیادہ فرق نہیں ہے. اس نے کہا مجھ میں اس میں فرق نہیں ہے. کہا تو نے ایک ہی دفعہ کہا, وہ 100 دفعہ کہہ چکا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. کہ تو نے ایک ہی دفعہ کہا اس کو بنانے کی کیا ضرورت تھی, وہ 100 دفعہ. پروردگار تو نے انسان کیوں بنایا؟ میں سیدھا سیدھا سا ہوں کہ ٹیڑھا میرا ہاتھ پاؤں میرے پہ پاؤں رکھ کے چلا جاتا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. کبھی تم شکوے کر رہے ہو وہ بھی اللہ سے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اللہ سے ڈائریکٹ شکوہ کر کہ کیا بنانے کی ضرورت تھی, تو کبھی اس میں تجھ میں کیا فرق ہے کہ وہ بھی شکوہ کر رہا تو بھی شکوہ کر رہا. جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے, کہا پروردگارہ مجھے ایسا بنا دے سب مجھ سے راضی ہو جائیں.
اللہ نے کہا موسیٰ میں خالق ہوں، سب مجھ سے راضی نہیں ہیں، آپ مخلوق ہیں۔ اے موسیٰ صبح سے شام تک شکوے شکوے سنتا ہوں، اللہ نے یہ نہیں دیا، وہ ہو گیا، یہ ہوا، کہ سارے مجھ سے شکوے کر رہے ہیں۔ کہ موسیٰ یہ کیسی بات آپ نے کر دی، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ سب راضی ہو جائیں، اس لیے سب کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، سب کو راضی کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ سب رضی اللہ ہو سکتے ہیں اور نہ ہم سب کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے ہی رضی اللہ عنہ ہو۔ پتہ نہیں بات پہنچی یا نہیں پہنچی۔ تو عزیزان گرامی، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں پہچان ہو ہم کن کے راستے پہ ہیں۔ جو میں نے جو دعا کے عنوان سے پیش کیا ہے کہ معصوم کا کلام معصوم کا کلام ہوتا ہے، تو کتنے لوگوں کی دعائیں ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں اس لیے مسلمان ہوا، اس لیے شیعہ ہوا، ہے نا بات ذہن میں؟ ہاں سے میں کوشش کر رہا ہوں۔ اور کتنا اس نے کہا کہ میں سوچتا رہا، میں نے کہا اگر کسی کو کہا ہے PhD ملے گی، 5 سال کے وقت ہے، ایسی ایک دعا لکھ دو، تو سوچ کے نہیں لکھ سکتا۔ اور اگر کوئی فی البدی اسی وقت دعا مانگے، فی البدی سمجھا رہا تھا، فی البدی دعا مانگے، کبھی دعائے کمیل بن جائے، کبھی دعائیں مکارم الاخلاق بن جائے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، کیسی کیسی دعائیں بن جائیں۔ اور کہا اچھا چلو سکون سے بیٹھ کے دعا مانگنا اور ہوتا ہے، اور اگر کوئی قید سلاسل میں ہو، قید میں ہو، پھپھیاں ساتھ میں ہو، اور جہاں زمین پہ بیٹھے ایسی ایسی دعائیں مانگے صحیفہ سجادیہ بن جائے، پتہ نہیں لوگ بات پہنچی کہ نہیں۔ تو کہا جن کی قید سلاسل میں دعائیں ایسی ہیں، اگر انہیں سکون ملتا تو وہ کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ کہا امام کی دعائیں ایسی ہیں۔ تو صحیفہ سجادیہ ایک شاہکار ہے۔ اچھا جب امام نے دعائیں مانگ لی نا، اچھا کیوں امام نے اتنی دعائیں مانگی؟ اور سے سنیے گا، مصائب سمجھ کے نہ، کیونکہ میں جانتا ہوں اس میں مصائب کا ایک ٹچ ہے، لیکن مصائب سمجھ کے نہیں، کیونکہ میں فضائل پیش کر رہا ہوں۔ آواز تو سب میری آ رہی ہے سب؟ تو اب امام علیہ السلام کو ایک مرتبہ یہ جو بنی امیہ تھے، انہوں نے کہا پابندی لگا دو، یہ خطبے نہ دیں، یہ تبلیغ نہ کریں، یہ لوگوں کو خطبہ نہ دیں، کوئی بات نہ کریں۔ مولا سجاد خطبے دیتے تھے کوفہ شام کے بازاروں میں، تو انہوں نے کہا بھی پابندی لگا دو، یہ خطبہ نہ دیں، خطبہ نہیں دے سکتے، تبلیغ نہیں ہوگی، بات پہنچا نہیں سکیں گے۔ انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے، آپ آج کے بعد سے خطبہ نہیں دے سکتے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، خطبے پہ پابندی لگا سکتے ہو، دعا پہ تو نہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ اب امام نے نیا اسلوب نکالا، انہوں نے کہا خطبوں پہ پابندی، امام تنہائی میں بیٹھے، کہا پروردگارہ، مجمع جو گزر رہا ہے وہ سن رہا ہے، کہ پروردگارہ تجھے تیرے حبیب کا واسطہ، ان کی آل پاک کا واسطہ۔ امام نے دعاؤں کو شروع کیا تو آل محمد سے۔ امام نے کہا پروردگارہ میں تجھ سے تیری عظمت کے تحت مانگتا ہوں۔ امام نے دعا شروع کی، ایک آدمی نے کہا ہے قیدی دعائیں ایسی ایسی مانگتا، جو گزرتا وہ رک کے دعا کو سنتا۔ اب سب کے سب سوچنے لگے کہ ارے یہ قید میں ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ امام کی دعاؤں میں تبلیغ تھی۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، دعاؤں میں تبلیغ تھی، پابندیاں تھی تبلیغ پہ، امام نے دعا میں ایسی تبلیغ کی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، دعاؤں میں امام نے ایسی تبلیغ کی، ایسے علم کو پہنچایا کہ لوگ سکون سے نہیں بات کر سکتے۔ میں صرف ایک اشارہ کروں گا، اب سے تقریباً 40-50 برس پہلے نیشنل جغرافیکل چینل جب نیا نیا میگزین شروع ہوا تو وہ دریافت کرنے لگے، انہوں نے کہا بھی سمندر بہت زیادہ گہرے ہیں، اور بعض جگہوں پہ اتنے گہرے ہیں کہ یہ جو زمین پہ اونچے اونچے پہاڑ ہیں نا، اس سے بھی زیادہ سمندر گہرا۔ اچھا ایک یہاں پہ لطیف بات ہے، پیش کروں گا۔ مجھے سیاحت کا بڑا شوق ہے کہ معلوم کریں کون سی پہاڑ، یہ وہ چیزیں معلوم کرنے کا، سبزے کا، ہریالی کا شوق ہے، جانا اتفاق نہیں ہوتا لیکن شوق ہے، چلا جاؤں تو دیکھ لیتا ہوں۔ تو میں اسٹڈی کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں 8000 میٹر سے اوپر جو پہاڑ ہیں، ہے توجہ نا، بور تو نہیں کر رہا ہوں، دنیا میں سب سے جو اونچے پہاڑ ہیں اس زمین پہ 8000 سے میٹر جو اوپر پہاڑ ہیں نا، دنیا میں صرف 14 ہیں۔ اللہ نے پہاڑ بھی سب سے اونچے بنائے تو 14، ایسا بھی لوگ ہیں یا نہیں ہے؟ تو اس دنیا کے اندر 14 پہاڑ 8000 میٹر سے اوپر ہیں، باقی سب کم ہیں۔
پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں. دنیا میں صرف 14 پہاڑ ہیں جو 8000 میٹر سے اوپر, 14. تو اب وہ جو جملہ پیش کر رہا تھا مجھے یاد ہے وہ کہاں سے, تو امام سجاد کی جو ہے وہ دعا کا میں پیش کر رہا تھا, تو اس نے نیشنل جغرافیکل چینل نے دریافت کیا ہے نا ذہنوں میں, مجھے یاد رہتا ہے میں کہاں گیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی سمندر اتنے گہرے ہیں کہ زمین پہ اتنے اونچے پہاڑ نہیں ہیں جتنے سمندر کے اندر ہیں. تو جب انہوں نے دریافت کیا انہوں نے کہا بھئی بعض تو اتنے گہرے ہیں کہ انسان آکسیجن لگا کے بھی نہیں جا سکتا, کیونکہ اندر لہریں اتنی تیز ہیں کہ انسان کو چیر دیں. اتنا سمندر گہرا اور اس کی لہریں اتنی تیز. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا کوئی وہاں مخلوقات بھی ہیں یا نہیں. پھر انہوں نے کیمرے اتارے, تاروں کے ذریعے دیکھا کہ وہاں پہ بھی مچھلیاں. تو انہوں نے کہا بھی یہ مچھلیاں جو سمندروں کی گہرائیوں میں ہیں یہ اگر اوپر آنا بھی چاہیں تو رستے میں مر جائیں گی. ہاں کیونکہ سمندر گہرے اتنے, یہ اتنا سفر طے کر کے کئی کلومیٹر جب اوپر آئے گی, 9-10 کلومیٹر اوپر آئے گی, تب تک تو اس کا سانس دم گھٹ جائے گا, اور راستے میں لہریں اتنی تیز ہیں کہ ویسے ہی مر جائے گی. تو یہ زمین کے تہ کے اندر کیسے سروائیو کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا بھئی وہیں پہ خوراک پودے بھی ہیں, انہی پودوں سے آکسیجن بھی آتی ہے, ان مچھلیوں کے اپنے جسم سے بھی آکسیجن نکلتی ہے, اور وہاں کی زمین سے بھی ہوا نکلتی رہتی ہے جس میں آکسیجن ہوتی ہے, اس لیے وہ زندہ رہتی ہیں. یہ نیشنل جغرافیکل چینل نے 40 سال پہلے دریافت کیا, لیکن 1400 سال پہلے شیعوں کے چوتھے امام نے اپنی دعا میں کہا تعریف اس خدا کی جس نے سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والی مخلوقات کو وہاں پہ رزق پہنچایا ہے. اور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی, ہماری دعاؤں کے مجموعوں میں ایسے ایسے جملے ہیں کہ آدمی یقین کر لیتا ہے کہ سوائے معصوم کے کوئی کہہ ہی نہیں سکتا. دعاؤں سے اندازہ ہوتا ہے آئمہ کی عظمت کیا ہے, آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کا دعاؤں سے ان کی اندازہ ہوتا ہے. اب امام نے کچھ ذرا ساری مخلوقات کے نقشے اگر سننا چاہیں, تھوڑا سا میں نے جو ہے علمی سائنٹیفک موضوع لے لیا. تو توجہ ہے نا. اب امام علیہ السلام نے کہا کہ پروردگارا تو نے ایسے ایسے فرشتے خلق کیے ہیں. اب دیکھیں اس زمانے کے لوگ فرشتوں کو صرف نام سن رکھا ہے, کوئی فرشتے ہیں, بتا کون سمجھ سکتا ہے؟ جس نے دیکھا ہو, جس کے صدقے میں بنے ہو, جس کی خدمت میں موجود ہو, وہی تو سمجھا سکتے ہیں. میں یہاں پہ روک کے جملہ کہہ دوں سرور کائنات کا کہ اصول کافی میں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا یا علی انکا تسمع ما اسمع و ترى ما ارى. کئی مرتبہ نا رسول خدا مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے تھے تو جناب امیر کہتے تھے قریب مت جاؤ وہی آ رہی نہیں ہے. لوگ صحابہ کو روکتے رک جاؤ قریب مت جاؤ وہی نازل ہو رہی ہے. کہا یا علی آپ کو کیسے پتا؟ کہا تمہیں کیا پتا, مجھے کیا کیا پتا. بات پہنچ رہی ہے تو میں اپنے انداز سے ہی پیش کروں گا اگر سننا چاہیں گے. تو ایک مرتبہ کہا بھئی کیا یا رسول اللہ, علی کئی مرتبہ روک دیتے قریب مت جاؤ وہی آ. کہا ہاں علی صحیح کہہ رہے ہیں. کہا یا رسول اللہ وہی آ رہی تھی؟ کہا ہاں. کہا ہمیں تو کچھ نظر نہیں آیا. تو آپ نے فوراً جناب امیر کو دیکھا, مسکرا کے کہا یا علی انکا تسمع ما اسمع و ترى ما ارى. یا علی جو کچھ میں سنتا ہوں آپ بھی سنتے ہیں, اور جو کچھ میں دیکھتا ہوں آپ بھی دیکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے اوروں کو نہ سننے میں آ رہا تھا نہ دیکھنے میں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. بھائی انہیں پیغمبر کی جگہ نہ بٹھائیے گا, وہ پیغمبر جیسے نہیں ہے. زیادہ تو نہیں ہو گیا؟ عزیزان گرامی پیغمبر خود فرما رہے ہیں کہ علی مجھ جیسے ہیں. امت کو نہیں کہا کہ کہنا کہ پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی. تو عزیزان گرامی اب یہ جناب امیر علیہ السلام وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو اب وہاں پہ مولا سجاد جب دعا میں کہہ رہے ہیں, ان دعاؤں میں بڑی گہرائی ہے. تو مولا نے ہم ایک دعا ہے
اس میں مولا نے فرشتوں کا پورا منظر کشی کی ہے. سننا چاہیں گے؟ ہے نا ٹائم اب؟ تو اب اس میں مولا امی جناب امام مولا سجاد ایک مرتبہ کہتے ہیں پروردگارہ تو نے کیسے کیسے فرشتے بنائے. کچھ حاملین عرش ہیں جنہوں نے عرش کو تھام رکھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب یہ وہی بتا سکتا ہے نا جو دیکھ رہا، جس کو پتا ہو، جس کے صدقے میں بنے ہو. تو ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ کچھ فرشتے جو ہیں وہ حاملین عرش ہیں، کچھ تیری وحی پہ مامور ہیں، کچھ نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، کچھ بارش کے قطرات کو گن رہے ہیں. پھر مولا فرماتے ہیں کچھ ریگستان کے ذرات کو گنتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. آندھی چلی تو کتنے ذرات چلے. پھر مولا فرماتے ہیں کہ ان میں سے کوئی خطا نہیں کرتا، ان میں سے ان فرشتوں میں سے کوئی خطا نہیں کرتا. بھائی فرشتے افضل ہیں یا انسان؟ انسان اشرف المخلوقات ہے. یا اشرف المخلوقات کہنا بند کر دو، یا پھر کہو ان انسانوں میں کوئی ایسا ہے جو حجت خدا ہے، جیسے وہ فرشتے بے خطا وہ ان سے بھی افضل ہے. تھک تو نہیں گئے جانے کی راہ بھائی. دلیل دل کو لگ رہی ہے کہ بھئی وہ کوئی ایسے تو ہوں گے نا کہ فرشتے کوئی خطا نہیں کرتے. اور لوگ کہتے ہیں نبی معاذ اللہ خطا کر سکتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. توجہ ہے عزیزان، میں جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ. عزیزان گرامی، جناب جبرائیل حقیقت نہیں ہے، وہ رسول خدا کی ایک تجلی ہے. حقیقت رسول خدا ہے، اصل رسول خدا، اصل رسول خدا. فرشتے ان کی تجلی، جو تجلی ہو وہ خطا نہیں کرتے. تو پھر نور محمدی کیسے خطا کرے؟ وہ فرشتے جو کسی پیغام میں خطا نہیں کرتے تو کیسے ممکن ہے جو ان کے بھی سردار ہوں؟ نہیں پہنچا سکا. چلے میں ایک روایت پڑھ دوں یہاں. کتاب کا نام ہے الانوار النعمانیہ. سید نعمت اللہ جزائری داماد ہیں علامہ محمد باقر مجلسی کے. اور یہ جو لکھنؤ کا بہت بڑا خاندان ہے علمی، مفتی سید محمد عباس صاحب کا، یہ شیعہ علماء میں لکھنؤ کے اندر بہت بڑا نام ہے. یہ سارے کے سارے پرنسپل ہیں، یہ انہی کی نسل سے ہیں سب. اور ایران میں بھی بہرحال کی پوری نسل میں سب علماء ہیں، ہندوستان میں ہوں یا ایران میں ہوں سب علماء ہیں. اور سید نعمت اللہ جزائری بہت بڑا نام ہے، علامہ مجلسی کے داماد تھے. اور ان کی کتابوں کے اندر لکھنے میں بہار الانوار وغیرہ میں انہوں نے مدد کی ہے. خود بہت کتابیں ہیں ان کی. تو ان کی 4 جلدوں میں کتاب ہے الانوار النعمانیہ. انوار نور کی جمع انوار، 4 جلدیں ہیں. تو پہلی ہے نور محمدی. پتہ نہیں لوگ ہیں، انوار پہ کتاب ہے نا. تو اس میں جلد نمبر 2 نور مرتضوی. اگر سننا چاہیں، میرا گلا سینہ ساتھ نہیں دے رہا، اگر آپ سننا چاہیں گے تو پیش کروں گا. نور مرتضوی میں سید نعمت اللہ جزائری نے الانوار النعمانیہ میں لکھا نور مرتضوی. کہا کہ وہی نازل ہو رہی تھی، جناب جبرائیل رسول خدا کے سامنے قرآن پیش کر رہے تھے کہ اللہ نے یہ آیات بھیجی ہیں کہ اچانک ایک جوان کا نور گزرا. جناب جبرائیل رکے، تعظیماً کھڑے ہو گئے. جب وہ جوان گزر گیا پھر بیٹھے وحی کو جاری رکھا. دوسری مرتبہ جوان پلٹ کے واپس آیا، جناب جبرائیل نے وحی کو روکا، پھر تعظیماً کھڑے ہوئے. جب وہ جوان گزر گئے پھر بیٹھ کے وحی کو جاری رکھا. اب پیغمبر نے مسکرا کے کہا یا جبرائیل اتقوم لہذا الفتح. فتح تو سمجھتے ہیں، لا فتح. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اتقوم لہذا الفتح، اے جبرائیل کیا آپ اس جوان کے لیے کھڑے ہوتے؟ تو جناب جبرائیل نے فرمایا وَلِمَا لَا أَقُومُ لِمَنْ عَلَّمَنِي، میں کیوں نہ اس کے لیے کھڑا ہو جاؤں جس نے مجھے تعلیم دی ہے. تو اب ایک مرتبہ
یہاں پہ سید نعمت اللہ جزاری کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے مسکرا کے کہا جبرائیل کیا انہوں نے علی نے آپ کو تعلیم دی ہے؟ کہا ہاں۔ بھئی دیکھیں ہماری خلقت ہوتی ہے، ہم شروع ہوئے کچھ نہیں جانتے تھے، پھر ایک مرتبہ بڑے ہوئے سیکھا، پھر بوڑھے ہو گئے، پھر ختم ہو گئے۔ فرشتے ایسے نہیں بنتے، وہ کن فیکون سے بن جاتے ہیں، ایک ہی دفعہ میں بن جاتے ہیں۔ نور ہے مجسم، اللہ نے خلق کر دیا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ تو کہا جیسے ہی اللہ نے مجھے خلق کیا، خلق ہونے کے بعد ایک مرتبہ آواز قدرت آئے، من انت وما اسمک ومن انا وما اسمی، تو کون ہے تیرا نام کیا، میں کون ہوں میرا نام کیا؟ کہ میں ابھی ابھی خلق ہوا تھا، متحیر پریشان ہو گیا، کون ہوں نام کیا ہے، پوچھنے والا کون اس کا نام کیا؟ تو کہا اسی جوان کا نور سامنے آیا اور مجھ سے کہا قول کہہ دے انا عبد الذلیل اسمی جبرائیل۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ انا عبد الذلیل اسمی جبرائیل، میں تیرا عبد ذلیل ہوں، میرا نام جبرائیل ہے۔ انت رب الجلیل، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں اس میں کوئی تو رب جلیل ہے، میں عبد ذلیل ہوں۔ تو کہا اس جوان نے میرا نام بھی رکھا، مجھے تعلیم بھی دی، اسی لیے تعظیم کرتا ہوں۔ ارے جہاں فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کہیں یہ ہمارے استاد، تو پھر رسول کا وسیع ایسے کو ہونا چاہیے، ویسے کو نہیں۔ توجہ ہے جانے گرامی؟ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، آپ نے غور فرمایا، تو عزیزان گرامی آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا۔ عزیزان گرامی اسی لیے ہم کہتے ہیں ایسوں کو وسیلہ بناؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے لیے قرآن میں کہا ہے کہ وما یشاءون الا ان یشاء اللہ۔ تو میں انشاءاللہ کل اس کو مکمل کروں گا کہ وقت نہیں رہا، میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ وقت کے اندر اندر بات کو مکمل کروں۔ تو عزیزان گرامی ہم ایسی ہستیوں کے ماننے والے ہیں کہ جن کی دعاؤں میں بھی تبلیغ ہے، جن کی دعاؤں میں بھی علم ہے، کہ جن کی دعا پڑھنے سے بھی انسان کی معرفت بڑھ جائے۔ اگر کافر دعا کو پڑھے سید سجاد کی شیعہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی دعاؤں میں ایسا اثر ہے، اور وہ مولا سجاد، میں پیش کر رہا ہوں جملوں کو۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں اس وقت کیا نظام چل رہا ہے، ساری دنیا میں حالات خراب ہے، کرونا وائرس پھیلا ہوا۔ یہ مجالس ہم بڑے پیمانے پہ اسی لیے نہیں کر پا رہے ہیں کہ پابندیاں ہیں، تو ہم چھوٹے پیمانے پہ مومنین جمع ہو کے مجالس کر رہے ہیں۔ یہ 1442 کا محرم، اس وبا سے ہم گزر رہے ہیں، دنیا کے حالات خراب، وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، حکمران ایک ہی بات کہہ رہے ہیں ملک کے حالات خراب ہیں، ملک میں خانہ جنگی ہے، خزانے خالی ہیں، وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایسا ہی ہے عزیزان گرامی، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ مالی حالات خراب ہیں، پریشان ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سارے دنیا کے حکمران ایک ہی بات کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا، خزانے خالی، وبا پھیلی ہوئی، خانہ جنگی، ملک کے حالات خراب۔ اور اگر کوئی عصر عاشور میں امامت سنبھالے، جہاں باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو، اور مولا کے اپنے گلے میں توق ہو، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، پھپھیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہو، بہنوں اور بیٹیوں کو تماچے لگ رہے ہوں، اس حالت میں بھی مولا سجاد شکوہ کرتے نظر نہیں آتے۔ جانتے ہیں کیا کہتے نظر آتے ہیں؟ پروردگارا ہماری آخری قربانی قبول فرما۔ وہاں پہ بھی اللہ سے یہ کہتے نظر آتے ہیں ہماری قربانیاں قبول فرما۔ شکوہ کرتے نظر نہیں آتے پروردگارا کیوں تو نے آزمائش دی، نہیں، پروردگارا تو نے آزمائش دی تھی، ہم نے قربانیاں دے دی، تو ہماری قربانیاں قبول فرما۔ اللہ اکبر، میں جملے پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر جانتے کیا کہتے ہیں مولا؟ کہا پروردگارا ہم آل محمد تیرا کیسے شکر ادا کریں، تو نے ایسی آزمائشیں کسی کو نہیں دی جیسی ہمیں، اور ایسی عظمتیں کسی کو نہیں دی جیسی ہمیں، تو نے ہر آزمائش میں ہمیں کامیاب فرمایا، تیرے ملائکہ تک آ کے ہمیں چومتے ہمارے قدموں کو۔ یہ کیوں؟
کیونکہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے نا کہ ایسا کسی نبی نے امتحان نہیں دیا جیسا آل محمد نے. آئیں ذرا میرے ساتھ چلیے گا. آج یہ 7 محرم کو پوری دنیا میں آپ عراق چلے جائیں, ایران چلے جائیں, لبنان چلے جائیں, شام چلے جائیں, ہندوستان, پاکستان, کہیں دنیا کے حصے میں چلے جائیں, کربلا, نجف, پوری دنیا میں 7 محرم کو جناب قاسم کی مجلسیں ہوتی ہیں. یہ ایک مظلوم باپ کے مظلوم بیٹے کی آج شہادت کو پڑھنا چاہوں گا. میں جانتا ہوں 7 محرم جب آ جاتی ہے نا تو لوگ رو رو کے تھک چکے ہوتے ہیں, اتنے دن گزر جاتے ہیں, لیکن بس آج میری اتنی درخواست ہے, آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. آج اس امام کو پرسہ دینا ہے, اگر دیکھ سکے, نہیں تو آنکھیں بند کر لیجئے گا. جانتے ہیں کس باپ کو کس بیٹے کا پرسہ دینا ہے؟ سنیں گے. جس باپ کے کلیجے کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے, باپ کے کلیجے کے ٹکڑے آئے اور بیٹے کا لاشا پامال ہو گیا, بیٹے کا لاشا پامال ہوا ہے. اس لیے آج کوئی رونے میں بخل نہ کرے. میں اب تفصیل میں نہیں جا سکتا, وقت نہیں رہا. میں بہت تیزی سے صرف شہادت پڑھوں گا, میں پوری تفصیل نہیں پڑھوں گا. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے میدان کربلا میں چلیں. جناب قاسم بڑے غیور تھے, غیرت مند تھے, علی کے پوتے تھے, حسن مجتبیٰ کے لال تھے. تو جناب قاسم نے, ابھی مولا حسین شب عاشور فہرست پڑھ رہے ہیں, کل یہ بھی شہید ہوں گے, یہ بھی شہید ہوں گے, ابھی جناب قاسم کا نام نہیں آیا تھا. تو جانتے جناب قاسم نے کیا کیا؟ کہا چچا جان, امو جان, کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ اتنے عاشق حسین ہیں, اتنا عشق مولا حسین سے. کہا چچا جان کیا میرا نام نہیں ہے شہداء کی فہرست میں؟ تو جناب سید الشہداء نے بس ایک ہی جملہ کہا, یا بنی قاسم, ہے میرے لخت جگر, ہے میرے لال قاسم, کیف الموت عندک, آپ کے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو جانتے ہیں کیا کہا؟ کہ چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو احلی من العسل, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. حسین پہ قربان ہونا شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ علماء کہتے ہیں علامت ہے جناب قاسم بالغ نہیں تھے, ابھی بچے تھے. بچوں کو میٹھا بڑا پسند ہوتا ہے, بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے. تو جناب قاسم نے میٹھے کی مثال دی, چچا جان شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے, آپ پہ قربان ہونا شہد سے زیادہ میٹھا. تو کہا جناب قاسم سے جناب سید الشہداء نے کہا, قاسم آپ ہی کا نہیں, علی اصغر کا نام بھی شہداء میں. بس یہ سننا تھا, غیرت علوی تھی, حسن مجتبیٰ کے لال تھے, برداشت نہیں کر سکے. کہا چچا جان کیا یہ اشقیہ خیموں میں آ جائیں گے؟ میری پھپھیاں خیموں میں. کہا نہیں میرے لال, میں علی اصغر کو ہاتھوں پہ لے جاؤں گا. بس بھی اجرکم اللہ. ابھی اجازت نہیں مل رہی, بار بار جناب قاسم آتے ہیں, چچا جان اجازت ہے؟ کہا نہیں میرے لال, میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں. قاسم آپ میرے بھائی کے شبیہ ہیں, قاسم آپ میرے بھائی حسن کی شبیہ ہیں, میرے مرحوم بھائی کی نشانیاں نہیں. قاسم آپ کو اجازت نہیں. آپ جانتے ہیں نا, اگر کسی بیوہ ماں کے سامنے یتیم بچہ رونے لگے تو بیوہ ماں سے برداشت نہیں ہوتا. رو کے ایک جملہ پیش کروں, اگر دیکھ سکے تو مجھے دیکھیے گا. بیوہ ماں سے یتیم بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا. اور اگر شام غریبہ میں کوئی یتیم بچی ماں کو روتی ہوئی دیکھ رہی ہو تو جناب رباب دیکھیں گی نا جناب زینب کو, بی بی میری بچی کو بچائیے. میرا دل کہتا ہے جناب زینب کہیں گی رباب مت دیکھو مجھے, میرا عباس نہیں رہا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. میں دیکھ رہا ہوں ہر آنکھ میں آنسو ہے, بس بھئی 2 سے 4 منٹ کی زحمت دوں گا. تو ایک مرتبہ کسی بیوہ ماں کے کانوں میں بیٹے کے رونے کی آواز آئی. جانتے ہیں یہ بیوہ ماں کون ہے؟ جناب قاسم کی والدہ ہے. تو جانتے ہیں جناب قاسم کی والدہ نے کیا کہا؟ جناب ام فروہ نے کہا جناب زینب سے, کہا بی بی یہ آواز مجھے میرے لال کی لگتی ہے, اس طرح سے قاسم روتا ہے. کہا کہ ہاں مجھے بھی قاسم کی آواز لگتی ہے. تو جناب ام فروہ نے خیمے کا پردہ ہٹایا. جانتے ہیں کیا دیکھا؟ اگر دیکھ سکے تو میرے تو دیکھیے گا. دونوں گھٹنوں میں جناب قاسم نے سر رکھا تھا اور رو رہے تھے. جناب ام فروہ نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے, اس طرح سے رو رہے ہیں زمین پہ بیٹھے ہوئے؟ کہا اماں چچا مجھے اجازت ہی نہیں دے رہے, بار بار کہتے ہیں کہ تم میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہو.
تو جناب ام فروا نے ایک جملہ کہا، روضۃ الشہداء میں مرحوم نے لکھا ہے، مرحوم کاشی نے ایک جملہ لکھا، کہا جناب ام فروا نے کہا قاسم آپ کے بابا جب دنیا سے جا رہے تھے نا تو انہوں نے ایک تعویذ لکھا تھا، آپ کے بازو پہ باندھا تھا اور مجھ سے کہا تھا جب قاسم بہت پریشان ہونا تو اسے کہنا کہ یہ تعویذ کھول کے پڑھ لے، اس میں جواب لکھا ہوگا۔ جناب قاسم نے آنسو صاف کیے، فوراً وہ اپنا تعویذ کھولا، جانتے کیا لکھا تھا؟ جناب قاسم نے کھولا، اس میں لکھا تھا مولا حسن نے، یا بنیا قاسم، اے میرے لخت جگر قاسم، اذا وجدت امک الحسین، میری طرف دیکھیے گا، اے میرے لخت جگر قاسم، اگر آپ اپنے چچا کو کس حالت میں پائیں، جملے سنیں گے، اذا وجدت امک الحسین غریبا مظلوما عطشانا وحیدا، اے میرے لخت جگر قاسم جب آپ اپنے چچا کو تنہا پائے، مظلوم پائے، پیاسا دیکھے، تنہا دیکھے تو میرے لخت جگر پھر گریز نہ کیجئے گا، اپنی جان چچا پہ قربان کر دیجئے گا۔ جناب قاسم بہت خوش ہوئے، آنسو صاف کیے کہ اب میرے چچا مجھے روک نہیں سکیں گے، آنے کے بعد کہا چچا جان اب آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ جناب سید الشہداء کے آنسو بہنے لگے، کہا میرے لال کیوں؟ کہا دیکھیں میرے بابا نے کیا لکھا۔ جانتے کیا کیا؟ مرحوم کاشی کہتے ہیں مولا حسین نے خط لیا مولا حسن کا، خط کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، رو کے کہا ہائے میرے بھائی آپ نے مجھے غربت میں یاد رکھا۔ اجرکم اللہ، بہت روئے، حتی غشی علیہما، بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ دونوں نے، جناب سید الشہداء نے جناب قاسم کے گلے میں باہیں ڈالی، جناب قاسم نے مولا حسین کے گلے میں، دونوں نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی، دونوں بلند آواز سے رونے لگے، اتنا روئے کہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ پتہ نہیں شہادت پڑھوں نہ پڑھوں، پڑھ دوں یا روک دوں، دو جملے پڑھ دوں برداشت کر پائیں گے؟ اب آپ ایسے رو رہے مجھے نہیں لگتا برداشت کر پائیں گے۔ میری طرف دیکھیے گا، جناب قاسم کڑیل جوان تھے، بہت نوجوان تھے، جسم بہت پتلا تھا۔ اب آپ جانتے ہیں نا زرہ پہنائی جاتی ہے جنگ لڑنے والے کو، جناب سید الشہداء نے جو بھی زرہ پہنائی جناب قاسم کو بڑی تھی، تو جناب قاسم نے ایک جملہ کہا کہ چچا جان زرہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اجازت دے دیجئے۔ جانتے ہیں زرہ کیوں پہنائی جاتی ہے؟ تاکہ اگر تیر لگے تو زرہ روک لے، لوہے کی ہوتی ہے نا، زرہ پہ رک جائے، اگر گرز لگے تو زرہ پہ رکے، اگر کوئی نیزہ مارے زرہ پہ رکے، اگر کوئی گر جائے تو پاؤں میں آنے سے رک جائے۔ جناب قاسم نے کہا چچا جان مجھے بغیر زبا کے سوار، بغیر زرہ کے سوار کرا دے۔ مولا حسین نے سوار کرایا۔ میں پوری جنگ نہیں پڑھتا، ازرق نامی پہلوان تھا، اس کے 7 بیٹے تھے، تو اس نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہا آگے بڑھ، یہ جوان جو آیا ہے 14ویں کے چاند جیسا ہے، اس کو جا کے مار دے۔ بیٹا آگے بڑھا، جناب قاسم جیسے جناب قاسم کو جاتا دیکھا نا، مولا حسین نے کہا پروردگارا، دعا میرا موضوع ہے، مولا حسین کی دعا سن لے، کہا پروردگارا میرا قاسم بڑا پیاسا ہے۔ جناب قاسم کو مولا حسین کی دعا تھی، جناب قاسم نے تلوار کھینچی، ایک مرتبہ 2 ٹکڑے کر دیے، اس نے دوسرے بیٹے سے کہا حملہ کر، کرتے کرتے سارے بیٹے جناب قاسم نے مار دیا۔ اب اس نے کہا میں خود آ رہا ہوں۔ وہ 1000 سواروں کا اکیلا شمار ہوتا تھا۔ جب وہ آیا نا تو جناب سید الشہداء کے آنسو بہنے لگے، کہا پروردگارا وہ 1000 کا ایک ہے، میرا قاسم بچہ ہے۔ جناب قاسم نے ایک مرتبہ کہا یا علی ادرکنی، جیسے ہی وار کیا ازرق کو فنار کر دیا۔ عمر سعد نے کہا ساری فوج حملہ کرے، دائیں طرف کے گھوڑے بھائی طرف بھاگے، بائیں طرف کے دائیں طرف، جیسے ہی کسی نے گرز مارا جناب قاسم نے کہا چچا جان میری مدد کو آئیے۔ جناب سید الشہداء عقاب کی طرح آگے بڑھے، جیسے ہی آگے آئے
دیکھا کہ لاشے میں سے گھوڑے دوڑ گئے. جناب ایک سید الشہداء نے ایک جملہ کہا, اے میرے لال قاسم, آپ نے بلایا, میرے لال میں آ گیا تھا, لیکن گھوڑے لاشے سے دوڑ گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ماتم حسین.